بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث أن يوافق بعض الأعداد بعضا فالحكم فيها أن يضرب وفق أحد الأعداد في جميع الثاني ثم ما بلغ في وفق الثالث إن وافق المبلغ الثالث وإلا فالمبلغ في جميع الثالث ثم المبلغ في الرابع كذلك ثم المبلغ في أصل المسألة كأربع زوجات وثمانية عشر بنتا وخمس عشرة جدة وستة أعمام. یہ قاعدہ نمبر 3 ہے اور تصحیح کا قاعدہ نمبر 6 ہے. تصحیح کے 7 قواعد بیان کیے گئے ہیں. تو پہلے 3 قاعدے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تھے، اور اب یہ عدد رؤوس کے درمیان جو 4 قواعد ہیں ان کا بیان چل رہا ہے. تو یہ عدد رؤوس کے درمیان تیسرا قاعدہ ہے. تو 2 قاعدوں کا بیان ہو چکا، اب یہ تیسرا قاعدہ ہے، اور ویسے تصحیح کے اعتبار سے یہ چھٹا قاعدہ ہے. یہ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اگر کسر واقع ہو 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں کے درمیان لیکن ان کے عدد رؤوس میں توافق کی نسبت ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے کسی ایک کے وفق کو ثانی کے کل میں ضرب دیا جائے. پھر ما حصل اور فریق ثالث میں نسبت دیکھیں گے. اگر ان میں توافق کی نسبت ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے. پھر ما حصل اور فریق رابع میں نسبت دیکھیں گے. اگر ان میں بھی توافق کی نسبت ہو تو ایک کے وفق کو نکال کر تمام کے ما حصل میں ضرب دیا جائے گا. پھر جو حاصل ضرب ہوگا اس کو مضروب بنا کر اصل مسئلہ یا بر تقدیر اول میں ضرب دیا جائے گا. حاصل ضرب جو ہے تمام فریق کا تصحیح مسئلہ کہلائے گا. یہ تیسرا قاعدہ ہے. تو اگر توافق کی نسبت ہے، یعنی کسر واقع ہو رہا ہے 2 یا زیادہ جماعتوں کے درمیان لیکن ان کے عدد رؤوس میں توافق کی نسبت ہے، تو پھر اس وقت یہ حکم ہے کہ 2 عددوں میں سے ایک کا وفق لیں گے اور دوسرے کا کل. تو ایک کا وفق دوسرے کے کل میں ضرب دے دیا جائے گا. ایک کے وفق کو نکال کر دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا. پھر جو حاصل ضرب ہوگا، ما حصل جو ہوگا، اس میں اور فریق ثالث میں نسبت دیکھیں گے. اگر ان میں بھی توافق کی نسبت ہے تو ایک کا وفق لے لیں گے، دوسرے کا کل لے لیں گے اور دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا. پھر ما حصل اور فریق رابع میں بھی ایسے ہی نسبت دیکھیں گے. اگر ان میں بھی توافق کی نسبت ہو رہی ہے تو پھر ایک کے وفق کو نکال کر دوسرے کے کل میں ضرب دے دیا جائے گا. پھر جو حاصل ضرب ہوگا آخر میں اس کو جو ہے مضروب بنا کر اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے. حاصل ضرب جو ہے تمام فریق کا تصحیح مسئلہ کہلائے گا. اس کو مثال سے سمجھیں. جیسے 4 زوجات ہیں، 18 بنات ہیں اور 15 جدات ہیں اور 6 اعمام. یہاں کتاب میں یہ مثال بیان کی ہے. زید کا انتقال ہوا، 4 زوجات ہیں، 18 بنات ہیں، 15 جدات ہیں اور 6 اعمام ہیں. دیکھیے زید میت، زوجات 4، بنات 18، جدات 15، اعمام 6. زوجات کو اولاد کی موجودگی میں سمن ملتا ہے، بیٹیاں موجود ہیں، اور بنات 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں تو ثلثان ملتا ہے، اور جدات کو جو ہے سدس ملے گا. چونکہ یہاں نہ ماں ہے اور نہ ہی باپ ہے تو جدات کو سدس ملے گا. تو سمن کا انضمام ثلثان اور سدس سے ہو رہا ہے. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 24 سے. تو ہم نے 24 سے مسئلہ بنایا. 24 کا سمن زوجات کو 3 دیا، 24 کا ثلثان بنات کو 16 دیا، اور 24 کا سدس 4 جدات کو دیا، اور باقی بچا 1 تو یاسبا کے طور پر عم کو دیا ہم نے. اس لیے کہ 3 اور 16 19، 19 اور 4 23، تو 1 بچا تو یاسبا کے طور پر 6 اعمام کو مل جائے گا. جو 6 اعمام ہیں ان کے لیے گویا 1 حصہ بچا ہے. اب ہم دیکھیں گے ان میں نسبت کیا ہے. پہلے ہم عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں گے. تو عدد رؤوس اور سہام میں
ہم نے دیکھا کہ 6 اعمام ہیں اور انہیں ایک حصہ ملا ہے، تباین کی نسبت ہے، اس لیے 6 کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح 15 جدات ہیں اور 4 انہیں حصے ملے ہیں، تو 4 میں اور 15 میں بھی تباین کی نسبت ہے، تو 15 کو محفوظ رکھیں گے۔ 16 میں اور 18 میں توافق کی نسبت ہے، 2 کا عدد جو ہے دونوں کو کاٹ رہا ہے، 2 اٹھے 16 اور 2 نم 18، 16 کو 8 مرتبہ میں اور 18 کو 9 مرتبہ میں، تو عدد رؤوس کا وفق یعنی 9 نکال لیں گے، 2 نم 18، تو اس کے اوپر ہم نے 9 کا بنا رکھا ہے، 18 کے اوپر لکیر کھینچ کے، تو یہ ہم نے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی ہے ابھی۔ پھر اسی طرح آگے ہم 3 میں اور زوجات 4، یعنی زوجات کو 3 حصے ملے ہیں اور ان کی تعداد ہے 4، ان میں بھی تباین کی نسبت ہے، تو 4 کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے ابھی۔ اب عدد رؤوس اور عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے۔ اب عدد رؤوس میں ہم نے نسبت دیکھی، ادھر سے ہی دیکھیں، 6 اعمام ہیں اور 15 جدات ہیں۔ 6 میں اور 15 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے، توافق بالثلث، 3 کا عدد جو ہے دونوں کو کاٹ رہا ہے، 6 کو 2 مرتبہ میں، 3 دونی 6 اور 15 کو 5 مرتبہ میں، 3 پنجے 15، تو ایک کا وفق لیں گے اور ایک کا کل، تو ہم نے یہاں پر 15 کا وفق 5 نکالا اور پھر اس 6 کو 5 میں ضرب دیں گے، 6 پنجے 30، بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی حضرت۔ ہاں، 6 میں اور 15 میں توافق بالثلث کی نسبت ہے، تو ہم ایک کا کل لینا ہے اور ایک کا وفق، 6 کو ہم کل لے لیں گے اور 15 کا ہم نے وفق نکالا 5، تو 6 کو 5 میں ضرب دے دیں گے، 6 پنجے 30، پھر 30 یہ حاصل ضرب ہوا، ما حاصل ہوا، اب اس 30 میں اور اگلا عدد کتنا ہے؟ 9 ہے، دیکھو بھائی 9، یہ جو 3 اور 90 ہے یہ بعد میں عدد رؤوس کے بعد نکلا ہے، جب عدد رؤوس میں نسبت دیکھی ہے، تو ابھی تو ہم نے ابھی نسبت دیکھنی شروع کی ہے عدد رؤوس کے درمیان، تو سہام میں اور عدد رؤوس میں جب نسبت دیکھی تھی تو 9 تھا، 18 کا وفق 9 نکال لیا تھا ہم نے، تو 30 میں اور 9 میں نسبت دیکھنی ہے ہمیں، 30 میں اور 9 میں توافق کی نسبت ہے، 3 کا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے، 3 دھائی 30 اور اسی طرح 3 تیا 9، تو 9 کا وفق نکال لیں گے ہم 3، اور پھر اس کل 30 کو، ایک کا کل لینا ہے نا ہمیں، تو اس پورے 30 کو جو ہے ہم 3 میں ضرب دے دیں گے، 30 تیا 90، سمجھ میں آیا؟ 30 تیا 90، پھر جی اس طرح 90 میں اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ 4 زوجات ہیں، توافق کی نسبت ہے، 2 کا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے، توافق بالنسب کی نسبت ہے یہ، تو 4 کا وفق ہم نے 2 نکالا، 2 دونی 4، اور پھر اس پورے 90 کو جو ہے ہم نے 2 میں ضرب دیا، 90 دونی 180، 180 لکھا ہوا ہے، پھر اس 180 کو مضروب بنا کر کے اصل مسئلے میں ہم ضرب دیں گے، چنانچہ 180 کو ہم نے 24 میں ضرب دیا تو 4320، 4320 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اب ہر ایک کا حصہ نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہر جماعت کو حصے ملے ہیں ان کو مضروب میں ضرب دے دیں گے، یا مضروب کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دے دیں گے، چنانچہ ہم 180 مضروب کو زوجات کے حصے 3 میں ضرب دیتے ہیں تو 540 آتا ہے، 180 کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 540 ہوگا، ایسے ہی 180 کو 16 مرتبہ پڑھیں گے تو 2880 آئے گا، 2880، اسی طرح ہم 180 کو 4 مرتبہ پڑھیں گے تو 720، 180 کو 4 مرتبہ پڑھیں گے تو 720، اسی طرح 180 کو 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 180 ہی آئے گا، تو زوجات جو 4 ہیں ان کا حصہ کل ہوا 540، بنات 18 ہیں ان کا پورا حصہ ہوا تصحیح کے بعد 2880، جدات 15 ہیں ان کا حصہ اب تصحیح کے بعد 720، اعمام 6 ہیں ان کا حصہ تصحیح کے بعد اب 180۔ اب اس کو جو ہے ہر ایک میں تقسیم کر دیں گے، مثلا ہم 540 کو 4 زوجات پر تقسیم کرتے ہیں تو ایک زوجہ کا حصہ 135 آئے گا،
540 کو 4 زوجات پر تقسیم کرنا ہے تو ایک زوجہ کا حصہ 135. اسی طرح 2880 کو 18 بنات پر ہم تقسیم کریں گے تو 160 آئے گا. ایک بیٹی کا حصہ 160. اسی طرح جداد 15 ہیں اور ان کو 720 حصے ملے ہیں تو 720 کو ہم 15 جگہ تقسیم کریں گے تو ایک جدہ کا حصہ 48 آئے گا، 48 روپے. اسی طرح 6 اعمام ہیں اور ان کا حصہ 180 ہے. 180 کو 6 جگہ تقسیم کریں گے تو 30 حصہ ایک چچا کا آئے گا. 30 روپے جو ہے ایک چچا کے ہوں گے. تو یہ جو ہے تصحیح کا تیسرا قاعدہ ہے، یعنی عدد روس کے درمیان جو قواعد جاری ہوتے ہیں ان میں تیسرا قاعدہ، اور تصحیح کا جو ہے یہ چھٹا قاعدہ ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر کسر واقع ہو 2 یا 2 سے زیادہ جماعتوں کے درمیان لیکن ان کے عدد رؤوس میں توافق کی نسبت ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے کسی ایک کے وفق کو ثانی کے کل میں ضرب دیا جائے. پھر ما حصل اور فریق ثالث میں نسبت دیکھیں گے. اگر توافق کی نسبت ہے تو ایک کے وفق کو نکال کر دوسرے کے تمام میں ضرب دیا جائے. پھر ما حصل اور فریق رابع میں نسبت دیکھیں گے. اگر ان میں بھی توافق کی نسبت ہو تو ایک کے وفق کو نکال کر تمام کے ما حصل میں ضرب دیا جائے گا. پھر جو حاصل ضرب ہوگا اس کو مضروب بنا کر اصل مسئلہ یا بر تقدیر اول میں ضرب دیا جائے گا. حاصل ضرب تمام فریق کا تصحیح مسئلہ کہلائے گا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا 6 میں اور 15 میں توافق کی نسبت ہے تو ہم نے 15 کا وفق اور 6 یہ پورا کا پورا تو 15 کا وفق 5 نکلا تو 6 کو ہم نے 5 میں ضرب دیا، 6 پنجے 30. اسی طرح ہم نے اگلے عدد میں نسبت دیکھی 30 اور 9 میں، تو 30 اور 9 میں بھی جو ہے توافق کی نسبت ہے تو 9 کا وفق ہم نے 3 نکال لیا. پھر اس 30 کو جو ہے 3 میں ضرب دیا، 30 دیا 90. 90 میں اور زوجات 4 ہیں، ان میں جو ہم نے نسبت دیکھی تو اس میں بھی توافق کی نسبت ہے. 2 کا عدد جو ہے 90 کو کاٹ رہا ہے، ایسے ہی 2 کا عدد 4 کو بھی کاٹ رہا ہے. تو 4 کا وفق ہم نکال کر کے 90 کو ضرب دے دیں گے. 4 کا وفق ہم نے 2 نکالا، پھر اس پورے 90 کو جو ہے ہم نے 2 میں ضرب دیا، 90 دونی 180. 180 کو مضروب بنا کر کے اصل مسئلے میں ہم نے ضرب دیا ہے تو 4320 سے مسئلے کی تصحیح ہوئی ہے. پھر ہر ایک کا حصہ اس طرح سے نکلے گا تصحیح سے کہ 180 مضروب کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دے دیں گے. چنانچہ زوجات کے حصے 3 میں ضرب دیا تو 540 زوجات کا حصہ نکل آیا. ایسے ہی 180 کو ہم نے بنات کے حصے 16 میں ضرب دیا تو 2880 یہ جو ہے بنات کا حصہ نکلا تصحیح کے بعد. ایسے ہی 180 کو ہم نے 15 جدات کے حصے 4 میں ضرب دیا، انہیں 4 حصے ملے ہیں تو ان کا حصہ 720 نکل آیا. پھر اسی طرح جو ہے 6 اعمام کا حصہ ایک میں 180 کو ضرب دیں گے تو 180 ہی آئے گا. تو اس طرح سے جو ہے تصحیح سے ہر فریق کا حصہ نکل آیا. اب ہر ایک کا حصہ نکالنے کے لیے اسی طرح جو ہے تقسیم کر دیں گے. چنانچہ 540 کو ہم 4 جگہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک کا حصہ 35، اور اسی طرح 2880 کو 18 جگہ تقسیم کریں گے تو 160. اور ایسے ہی 15 جدات پر جب ہم 720 کو تقسیم کریں گے تو 48 ایک جدہ کا حصہ نکلے گا. ایسے ہی 6 اعمام پر جب ہم 180 تقسیم کریں گے تو ایک عم کا حصہ 30 روپے نکلے گا. تو اس طرح سے جو ہے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. اب آپ ترجمہ دیکھیں، وَالثَّالِثُ أَن يُوَافِقَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ بَعْضًا، اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ بعض اعداد بعض کے موافق ہوں، یعنی توافق کی نسبت ہو. فالحکم فیها ان یضرب وفق احد الاعداد فی جميع الثانی ثم ما بلغ فی وفق الثالث ان وافق المبلغ الثالث. تو اس میں حکم یہ ہے کہ ان اعداد میں سے کسی ایک کے وفق کو ثانی کے کل میں ضرب دیا، جمع ثانی میں ضرب دیا جائے. پھر جو حاصل ضرب ہو، ما بلغ سے مراد جو مبلغ ہے یعنی جو حاصل ضرب ہے اس کو ثالث کے وفق میں ضرب دیا جائے. اگر مبلغ اور ثالث میں توافق کی نسبت ہے، ان وافق المبلغ الثالث، اگر مبلغ اور ثالث میں توافق کی نسبت ہو. وَإِلَّا فَالْمَبْلَغُ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ، ورنہ تو مبلغ کو
सालिस के जमी में ज़रब दिया जाएगा, यानी अगर तवाफुक की निस्बत नहीं है बल्कि तबायुन की निस्बत है तो फिर एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे, यानी जो मबलग है हासिल ज़रब है उसको सालिस के कुल में ज़रब दिया जाएगा। सुम्मल मबलगु फिर राबि'i कज़ालिका, फिर मबलग को राबे के कुल में इसी तरह ज़रब देंगे, यानी राबे के वफ़्क में या राबे के कुल में ज़रब देंगे, जो भी निस्बत होगी। सुम्मल मबलगु फी अस्लिल मसअलती, फिर हासिल ज़रब को असल मसअले में ज़रब देंगे, जो मबलग होगा आखिर में उसे असल मसअले में ज़रब देंगे। का अर्बाई ज़ौजातिन, जैसे 4 बीवियां, व समानिया आशरा बिनतन, और 18 बेटियां, व खमसा आशरा तजद, हाँ 15 दादियां, व सित्तति आमामिन, और 6 आमाम, 6 चचा। भाई समझ में आया आपके? जी हजरत जी। जी। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई ये कवाइद सुनाए, जो तस्हीह के कवाइद शुरू किए गए हैं। पहला